اور جنت کا وعدہ بھی اسی انسان کے ساتھ ہے۔ قرآن مقدس میں بھی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی بات دیکھنے کو ملی ہے، اور بلکہ یہی اللہ کی طرف سے پیغام سنایا گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہی پیغام امت تک پہنچایا گیا۔ خطبے میں جس آیت مبارکہ کا میں نے سہارا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کو سنایا، اسی فرمان میں اللہ کے محبوب نے یہی کچھ فرمایا۔ اب میں نے اور آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے، نظر رکھنی ہے، غور و خوض اور فکر کرنا ہے، اپنی زندگی کے طرز و طریقے کو دیکھنا ہے، شب و روز کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر اسی میں اطاعت ہے تو کامیابی ہی کامیابی، اگر اطاعت نہیں تو جتنا بڑا نام ہو، جتنا بڑا مقام ہو، جتنی بڑی رفعت ہو، یاد رکھیے گا وہ انسان کبھی کامیاب کامران نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں اطاعت نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ کا چناؤ، یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں، یہ کسی کتابی اصطلاح میں یا کسی تقریری اور خطابتی انداز کی بات نہیں ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سنیے گا کیا فرمایا۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، من یطع اللہ، جس بندے نے اللہ کی اطاعت کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاری، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کا قرآن کہنے لگا پکی بات ہے وہ دنیا والوں، یہی تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑی کامرانی ہے، بڑی سرفرازی اور سربلندی ہے۔ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے سامنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا، الا من ابا، مگر وہ بندہ جس نے میں محمد رسول اللہ کا انکار کیا۔ جس نے کیا کیا؟ یعنی ہر امتی جنتی ہے، ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر جس میرے امتی نے میں محمد کریم کا انکار کیا۔ اب سنیے گا، حدیث کے لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات فرمائی، چپ ہو گئے، آگے بیٹھنے والے، سننے والے، ہمارے جیسے لوگ
ہم تو یہاں سے سنتے یہاں سے نکال دیا، سنی نہ فکر ہے نہ غور ہے نہ خوض ہے نہ کوئی بات ہے۔ قربان جاؤں میرے محبوب کے صحابہ پر، اللہ، قربان جاؤں ابو بکر و عمر و عثمان پر، قربان جاؤں علی المرتضی امیر معاویہ طلحہ زبیر پر، ایک ایک صحابی میرے نبی کا۔ اور کیجئے گا نوجوانوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات فرمائی، آگے صحابہ تھے، آپ ادھر دیکھیں نا، آگے میرے نبی کے شاگرد تھے، اصحاب رسول تھے، فکر ہونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ میں اس حدیث کو آج کے اس گفتگو میں سمجھانا چاہوں گا، الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا۔ اب صحابہ کا اگلا سوال سنے، پھر اپنے اور میں اور آپ اپنے اندر غور کریں۔ صحابہ فوراً تڑپنے لگ گئے، پوچھنے لگ گئے، حدیث کے الفاظ قالو، کون ہے یہ کہنے والے؟ اصحاب رسول ہے۔ فرمایا من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہوتا ہے جو آپ کا انکار کرے؟ بس یہ سوال کرنے کے دیر تھی، میرے نبی نے پھر جواب دیا، آؤ میرے صحابیوں، میرا انکار کرنے والا یوں سمجھے وہ ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد کی اطاعت کی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی یوں سمجھے کہ وہ مجھ محمد کا انکار کیا۔ میں اس حدیث کو کھولنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، یوں سمجھے کہ جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی اس نے میرے نبی کا نہیں سمجھے۔ میں آگے آسے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ آپ کو سمجھاؤں نہیں۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ کہاں جائے گا؟ سارے بولے، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس کا ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ، سارے بولے، اس کا ٹھکانہ جنت۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری، سارے بولے، جس نے میری نافرمانی کی، میری مخالفت کی، میرے الٹ چلا میرے احکامات پر، میری طرز و زندگی پر، میرے افعال و اقوال پر، جس نے غور نہ کیا، نافرمانی کی۔ سنیے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھ محمد کریم کا انکار کیا۔ بڑی بات ہے، ساری باتیں میرے سامنے ہیں، قرآن میرے سامنے، میرے نبی کی سیرت میرے سامنے، میرے نبی کی سنت میرے سامنے، میرے نبی کا فرمان میرے سامنے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کر رکھی ہے۔ شادی میں بولے جی واہ جی واہ، بڑا پتر کا برنے نہیں، کوئی دول بول، کوئی بین باجے، کوئی آہو بکا، کوئی ناچ گانا، کوئی پٹاخے مخاخے، ہاں جی واہ جی واہ۔ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، فلاں چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، نہ کوئی پٹاخہ ہے نہ کوئی ناچ گانا ہے، یہ کیسی شادی ہے؟ اب برادری کہتی ہے یوں کرو، میرے نبی فرماتے ہیں یوں کرو جیسے میں نے علی کی شادی کی ہے،
میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، میں سماعت اپنے اندر غور کرنا ہے، اب حدیث کی روشنی میں جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا، بس اسی بات کو آپ نے پلو باندھنا ہے، بس اللہ کرے سمجھ آئے اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں جو کہنے لگتے ہیں واجی واہ شادی ہے ہم تو گھر میں ڈانس کریں گے، بچیاں ڈانس کریں گے، واہ جی واہ، ڈوب کے مر جانا چاہیے، چلو بھر پانی ہو، جتنی مرتبہ بندہ ڈوبے اتنی مرتبہ کم ہے، تیری بیٹی ہے تیرے سامنے ڈانس کر رہی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا، اگر یہاں لگے میری باتیں تو کہنا مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، نہ لگے تو آپ کی مرضی ہے، میں کسی کو نشانہ نہیں، تنقید نہیں، اوور آل بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں بولو یار، ہاں جی واجی واہ، سال ہو گیا، سالگرہ تو نے نہیں منائی، بولے یہ میرے نبی کی اطاعت ہے، سالگرہ کر رہا، میرے نبی نے حضرت حسین کی سالگرہ کی تھی، ہاں دھوم دھام سے کیک بنائے تھے، حضرت حسین کا نام لکھا تھا اور چھری پکڑائی تھی حسین کے ہاتھ میں اور غبارے لگائے تھے، ہاں جی، اور حضرت حسین سے کہا تھا پتر میں تیرا نام آپ رکھے ہے، بولو یار، پچھلے 2-3 جمعے میں نے عظمت حسین اور شہادت حسین پہ پڑھائے ہیں، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ محمد سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، جس کے بالوں کو میرا محبوب ایسے سر پہ ہاتھ پھیرے اور اس کے بالوں کو سونگے، دیکھنے والے دیکھے تو میرا نبی فرمائے تم دنیا کے غلاموں کو سونگتے ہو، میں محمد حسین کے بالوں کو سونگتا ہوں، ہاں جی، آپ نے حسین کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، کہا کاٹو کیک، ہم تالیاں بجاتے غبارے پھوڑتے، بولے اگر حسین کی سالگرہ نہیں، تیرا بیٹا حسین سے اتنا بڑا آ گیا، حضرت حسین کی یہ سالگرہ نہیں ہوئی، تیری بیٹی ان سے بڑی ہو گئی ہے، فاطمہ جیسی میرے محمد کی بیٹی، حسین جیسا میرے نبی کا بیٹا، حسن جیسے میرے نبی کے بیٹے ہیں، آئیے 23 سالہ نبیدار میرے نبی کا گزرا ہے، قربان جاؤں 10 سالہ ہے، 13 سالہ مکی زمانہ بھی گزرا ہے، 10 سالہ مدنی زمانہ بھی گزرا ہے، شادیاں بھی ہوئی، غمیاں بھی ہوئی، جہاد بھی ہوا، معاملات بھی ہوئے، ایک ایک بات اللہ کے محبوب نے سمجھائی، جب حجۃ الوداع کا دن آیا تو میرے نبی نے زبان سے بولنے لگے، قرآن کی آیت اترنے لگی، اللہ اللہ آواز آنے لگی، اور دنیا والوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، غور سے بلند آواز سے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میرے نعمتیں پوری ہو گئی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قربان جاؤں اللہ کا قرآن بولنے لگا ہے، جس دین اسلام پہ رب راضی ہوتا ہے، ہاں جی دین مکمل ہو گیا، ہمیں دین اسلام دیا گیا، اللہ کی نعمتیں ملنے لگی، آئیے دین تو
1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری تو دین مکمل ہو گیا. آیا 23 سالہ دور میں یہ جو آج ہم کر رہے ہیں آیا وہ تھا یا نہیں تھا؟ جو آج ہمارے اندر ہے وہ چیزیں تھیں؟ بولو نہیں تھیں. اگر نہیں تھیں آج ہم کر رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دین مکمل نہیں ہوا. دین مکمل ہے؟ بولو یار دین مکمل ہے. آج ہم نے جو چیزیں اس کے اندر گھسیڑی ہوئی ہے، یاد رکھنا اگر ہم اپنی محبت میں یہ واجبہ بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، واجبہ مولوی صاحب سخت گلنا کر دے ہو، ذرا غور کریں، سخت باتیں کرتے ہو، اولاد ہے بڑی پیاری ہے. آئیے سنیے گا قرآن میرے سامنے فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. قرآن میرے سامنے فرمایا کہہ دیجئے میرا پیغمبر تمہارے باپ کی محبت، ایک طرف باپ ہو، ایک طرف بھائی ہو، ایک طرف یہ کنبہ قبیلہ ہو، ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف بیوی ہو، ایک طرف مال ہو، ایک طرف ساری چیزیں ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. یاد رکھیے گا اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کہتے ہیں اولاد کے لیے جی بڑے عرصے بعد یوں ہوا، اتنے دنوں بعد یہی سننے کو ملتا ہے واجبہ اتنے عرصے بعد خوشی ہے. جی ہماری شادی ہوئی تھی اس کے بعد 20 سال بعد ہمارے بیٹے کی ہے، واجبہ 20 سال درمیان میں کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کی میٹھی زبان بولتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سنیے گا نوجوانوں، سنیے گا میرے دوستوں، سنیے گا میرے بزرگوں، یہ باتیں میری نہیں ہے، میرے استاد کی نہیں ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی پیر کی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم میں سے اتنے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اس کی اماں ابا، اس کی بہن بھائی، اس کی اولاد اور تمام لوگوں کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ نہ ہو. یعنی ایک طرف میری محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، دنیا دولت کی محبت ہے، لوگوں کی محبت ہے، دوسری طرف دین محمدی کھڑا ہے. یاد رکھیے گا میرا امتی یہ ساری محبتیں قربان کر دے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت کے اوپر.